اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا جو یہ لیسن ہے، آج 28 اپریل 2021 جماعت ششم چھٹی جماعت کے بچوں کے لیے آج اردو کے موضوع میں نے ایک موضوع آپ کے لیے بنایا ہے۔ ہندو مسلمان نظم جو آپ کی اس میں ہے، ہندو مسلمان نظم کے سوالات، یہ جو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو پڑھائی تھی لیسن اچھی طریقے سے، تو اس کے جو سوالات ہیں ان کو میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ان سوالوں کی پریکٹس کریں، ان سوالوں کو ذہن نشین رکھیں، ان سوالوں کو گھر میں بار بار اپنی کاپی پر لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ ان میں ہم کیسے ان سوالوں کے جو آخر میں آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہر کسی لیسن کا، ہر کسی سبق کا سوالات جو پوچھے جاتے ہیں ان کو ہم کیسے پورا کریں، یعنی ان کو ہم کیسے جواب دیں۔ اگر ہم پہلے سوال کو دیکھیں، یہاں پہ پہلا سوال جو اس نے پوچھا ہے، عزت کے قابل کون لوگ ہیں؟ شاید یہ یہاں پر سوال ٹیکسٹ بک والا نظم کی جو نظم ہے ہندو مسلمان آپس میں بائی اس کے لیسن میں اس نظم میں جو پہلا سوال پوچھا گیا ہے، عزت کے قابل کون لوگ ہیں، اس کے جواب میں لکھا ہے، شاعر فرماتا ہے کہ وہی لوگ عزت کے قابل ہیں جو وہ کام کرے جو سب پہ ظاہر ہو۔ شاعر یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ سماج میں وہی لوگ عزت پاتے ہیں جو وہ کام کرے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو۔ یہ اس کا جواب ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس سوال کو اچھی طریقے سے دیکھیں اور یاد کر کے اپنی کاپی پہ بار بار نوٹ بک پہ لکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے۔ دوسرا سوال جہاں پہ جو پوچھا ہے ٹیکسٹ کتاب میں، ہندو مسلمان میں تفرق کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی جو دو قومیں یہاں پہ رہتی ہے، ہمارے مسلمان اور ہندو بھائی اور مسلمان بھائی جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اکثریت جو ہے آبادی انہی کی ہے، ہندو اور مسلمان۔ یہ یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ان میں تفرق کیوں نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان میں فرق کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ شاعر نظم میں فرماتا ہے کہ ہندوستان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہندوستان میں ہندو مسلم ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، اس لیے ان میں تفرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہیں ہمارے ملک میں ہندو اور مسلمان، یہ اگر ہم ان کی پاسٹ ہسٹری کو دیکھیں تو یہ آپس میں بھائی چارہ کی طرف رہے ہیں، اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ ان میں تفرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو بھائی کی نظر سے ہمیشہ دیکھا ہے، اس لیے ان میں تفرق نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال جو یہاں پہ پوچھا گیا ہے، ہندو مسلمان پرانی قومیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو یہ ہندو مسلم دو قومیں ہیں، یہ پرانی قومیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہندوستان کی ابتدا سے ہی یہ دو قومیں اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس لیے شاعر نے انہیں پرانی قومیں بتائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے جب اس کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی اس کا آغاز ہوا ہے، یہ دو قومیں جو ہے مسلمان اور ہندو، یہ شروع میں اس میں رہتے ہیں، اس لیے شاعر نے انہیں پرانی قومیں بتائی ہے۔ اچھے انسان کی کیا پہچان ہے؟ لاسٹ پہ سوال پوچھا گیا ہے کتاب میں، اچھے انسان کی کیا پہچان ہے، یعنی ہم کس انسان کو اچھا انسان کہیں؟ اچھے انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رکھتا ہو اور نیکی کے کاموں میں بھرپور حصہ لے۔ وہی انسان اچھا ہمارے سماج میں ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نیک سوچے، اچھا کرے، اور جو نیک کام ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ان میں بھرپور وہ اپنا تعاون دے، اپنا حصہ لیں۔ اسی کی ابتدا یہ آخری سوال تھا آپ کی اس نظم میں، جو نظم آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں یہ سوالات۔ مجھے امید ہے، میں پر امید ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنی گھر میں بیٹھ کر اچھے سے دیکھیں، اور جو میں نے آج یہاں پہ سوالات آپ کے سامنے اردو میں رکھے ہیں، اردو کی اس نظم میں رکھے ہیں آپ کے سامنے، مجھے امید ہے آپ اپنے گھر میں تمام SOPs جو ہے، کیونکہ اس وقت کووڈ کا قہر چل رہا ہے،
तमाम SOPs का फॉलो करते हुए आप इस लेसन को देखें और इसको समझने की कोशिश करें, अपनी कॉपी पे बाज़ाब्ता नोट करें और इसको बार बार याद करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि इस लेसन को आप अच्छे से देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।